یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، کو سب. I would like to call upon Maulana Allama Hafiz Zubair Naqshbandi Sahab to recite the Holy Quran Tilawat followed by his Naat. میں دعوت دیتا ہوں علامہ حافظ مولانا زبیر صاحب نقشبندی کو. حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں آقا چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا آقا ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں، ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں. آقا سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں. سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں. اور میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے، انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے. آقا جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں، جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں. سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں. اور دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی، دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی. آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں، آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں. سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں. اور آقا مدت سے میرے دل میں ہے ارمان زیارت، مدت سے میرے دل میں ہے ارمان
زیارت ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں. یہ جو شعر گزرا ہے ابھی اس میں شاعر نے سرکار سے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ میرے گھر میں تشریف لے آئیں. تو جب اس نے یہ خواہش کی تو سرکار نے اس کی خواہش کو پورا کر دیا. اب جو آنے والا شعر ہے اس کی ترجمانی کرتا ہے کہ سرکار تشریف لائے تو کیا ہوا. اور جاگا تیری نسبت سے شب غم کا مقدر جاگا تیری نسبت سے شب غم کا مقدر آیا تیرے آنے سے سویرا میرے گھر میں آیا تیرے آنے سے سویرا میرے گھر میں. آقا سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں. اور سنت نے تیری جینے کا انداز سکھایا سنت نے تیری جینے کا انداز سکھایا. اور آقا مدحت نے تیری نور بکھیرا میرے گھر میں مدحت نے تیری نور بکھیرا میرے گھر میں. آقا سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں. اور خالد کو تیرے نام سے توقیر ملی ہے خالد کو تیرے نام سے توقیر ملی ہے. جو کچھ ہے یہ احسان ہے تیرا میرے گھر میں. آقا جو کچھ ہے یہ احسان ہے تیرا میرے گھر میں. سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں. وہ آئے اور ایک نعت سنائیں انشاءاللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے.
اب میں دعوت دیتا ہوں حاجی اقبال صاحب. نذرانہ پڑھیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. آمد مصطفیٰ ہوئی اب کفر روانہ ہو گیا. دعوت دیتا ہوں سہیل بھائی اتاری صاحب اپنے نام پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی ہے، ذرا جھوم کر خوشی کے ساتھ زور زور سے آواز کے ساتھ آواز ملا کے پڑھیے. علیہ یا رسول اللہ مکی مدنی جی من مون نبی مکی مدنی. انصاف خالو کے گزارش کروں گے وہ آئے اور ہمارے جو آج کی چیف گیسٹ ہے اس کو انٹروڈیوس کرے. انصاف محمد صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو بہت چھوٹا رکھوں گا، کوشش کروں گا کہ کس طرح سے میں چھوٹا کروں. میں سوچ رہا ہوں کہ میں کس طرح سے کروں گا، لیکن اس کو شروع کرتے ہوئے ہم مولا شریف کے دربار کی جو سب سے بڑی بات ہے جس سے وہ مقام پائے گئے اس کے دو الفاظ آپ سے کروں گا کہ ہمارے ساتھ ہو کر اس کا ذکر پڑا جائے. اللہ 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 اللہ. دو جگ دے ایک چھوٹی سی اشعار میں آفتان پیش کرو، پنجابی اشعار ہے. جو جگ دے نبیاں دا دو جگ دے نبیاں دا سردار بڑا سونئیے. جو نبیوں کا سردار بڑا سونئیے. گود حلیمہ دے وچ دلدار بڑا سونئیے. دیکھ حلیمہ نورانی چینو کہندی ہے اللہ 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 اللہ. برادر اسلام، خاص کر کے میرے پیر صاحب علامہ صاحب اور دیگر حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں میں کہ جس نے آپ تمام کو آج اس محفل عید میلاد النبی میں شرکت کرنے کا موقع عنایت فرمایا. اور میں اپنے بیٹے آصد کا بہت ہی مشکور ہوں کہ جنہوں نے میری ذمہ داری سنبھالی ہے، کیونکہ میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ میں پیر صاحب ہوں اور پیر صاحب کو حکم دوں کہ تو آ کے اس مائش پر کھڑا ہو. یہ ذمہ داری مجھ سے لے لی، بہت بہت شکریہ آپ کا. دوستو، چھوٹی سی الفاظوں میں ایک اتنی بڑی ہستی کا
इंट्रोडक्शन आपके सामने नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा जितना कम से कम वक्त हो सके, जितना कम से कम अल्फाज के उसमें अदा कर दूँ। सबसे पेशतर कि पीर साहब का यहाँ आना, उठना बैठना हमारे साथ, ये एक रिश्ता कायम होना हमारे साथ, ये इसका साया जो है, इसका जो ताज है जो, वो मेरे मौलाना इफ्तिकार हज़ारवी को जाता है। मैं पहले उनकी तारीफ आपके सामने करा दूँ। मौलाना इफ्तिकार हज़ारी साहब हज़ारा पाकिस्तान से हैं, मुफ्ती साहब है, हाफिज़ है, और इनसे मेरा ताल्लुकात आज तकरीबन 20-22 साल का होने वाला है कि मैं इनसे मेरे ताल्लुकात है। इनसे मेरा उठना बैठना था। फिजी में मेरे साथ थे, मेरे साथ बसे, फिर ऑस्ट्रेलिया में भी मेरे साथ बसे, और ये ढूंढते ढूंढते मुझे अमेरिका भी पहुंचा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि अल्लामा साहब का पास इनके घर में जो फैज़ हुआ, जो मोरा शरीफ से फैज़ मिली है, जो दादा पीर से फैज़ मिली है ना, वो फैज़ आज इनके घर में जारी और सारी है। इनसे पहले बड़े हैं घर के, इनसे पहले इनके घर में मैं मोरा शरीफ की एक बड़ी भारी करामात आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि जब इससे पहले कोई इनके घर में हाफिज़ नहीं था। इनके वालिद साहब मोरा शरीफ गए, दादा पीर से अर्ज़ की कि मेरे पास तो हाफिज़ नहीं है। दादा पीर की दुआएं थी कि जा तेरे नस्ल में हाफिज़ ही हाफिज़ होंगे। अल्लाह का करम है कि सबसे पहले हाफिज़ अल्लामा हज़ारवी साहब हुए। फिर आज इस वक्त इनके खानदान में 71 हाफिज़ हैं, 71 हाफिज़ है। और सबसे छोटे इनका साहिबजादा मुज़म्मिल हज़ारवी साहब, वो भी हाफिज़ है, और पिछले 2 साल से तरावी की जमात कराते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये सिर्फ मोरा शरीफ का ख़ानदान है। मेरे हज़ारवी साहब, अल्लाह ताला इनको और भी क़ुव्वत अता फरमाए। बहुत ही सैयद आलिम है, और पक्के, जिसको हम कहते हैं कि पक्के सुन्नी, हमारे पक्के सुन्नी आलिम है। और इनकी निस्बत से, इनकी चाहत से मेरे इनके साथ जो ताल्लुकात थे, उस चाहत के साथ से पीर साहब को इन्होंने मेरे तक पहुंचा दिया। हम बस्ती बस्ती गली गली ढूंढते रहते हैं, जंगलों में फिरते रहते लोग कि कोई एक पीर मिल जाए जिसके साथ हम बैठ कर सके, या जिसके सोबत में बैठ सके। लेकिन अल्लाह का करम हम अमेरिका वालों के लिए, हमारे हैवर्ड वालों के लिए, कि इतने बड़े ज़ैयद पीर खुद चलकर हमारे घर हैं। पीर डॉक्टर फजील अहमद कासमी रहमतुल्लाह अलैह का नाम जो है, ये सिलसिला मरी में मोरा शरीफ से शुरू हुआ। इनके दादा पीर हज़रत अल्लामा आला हज़रत पीर मोहम्मद कासिम बाबा जी मौलवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से इनको जाना जाता है। ये उनकी नस्ल है, उनके पोते हैं। बाबा जी जब मरी में ये सिलसिला शुरू किया तो 40 साल तो एक ही जगह पर, 4 साल एक ही जगह पर बैठकर खाना खाया, पानी पिया, जो भी कुछ करा, लेकिन अल्लाह का नारा एक ही जगह पर 4 साल पूरा मुकम्मल किया। फिर उसके बाद 80 साल तक मरी शरीफ के जंगल में, जहाँ भयानक जानवर रहा करते, शेर बिच्छू फंसा करते थे, उस जंगल के अंदर में अकेला उस पहाड़ी की बस्ती में, उस पत्थर पर आज भी पत्थर मौजूद है, 80 साल तक अल्लाह का नारा लगाया। और उस नारा से उस बस्ती के जो जानवर थे, वो भी खुखार जानवर भी, उन्होंने जानवर को मारना भी छोड़ दिया। ये करम थी फिर अल्लाह हजरत की, और उनकी नस्ल आज तक चल रही है। हजरत की बाबा जी पीर साहब के मैं इतना करूँगा उनके बारे में। एक मुआवजा मैंने कल पिछले जगह पर बताया था कि उनकी ताकत, क्योंकि हम उनसे समझते हैं कि अल्लाह वाले कौन होते हैं। अभी आप मेरे पीर की नज़र अच्छी तरह से उनको चेहरे की नज़र ताक लगा कर देखेंगे तो नूरानियत बरस रही है, जो पीरों के, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ी से सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के घर चली आ रही है। बाबा जी पीर के सामने सैलाब आया, पहाड़ भसकने लगा। जो लोग आप मुनाफिक थे ना, आपसे तो माफी में, तो पहाड़ जब भसकने लगा तो बाबा जी के पास आए दौड़ कर कि सैलाब आ रहा है, हुआ, पहाड़ भसक रहा है, लैंडस्लाइड, मैया लैंडस्लाइड हो रहा है। बाबा जी ने कहा कि अच्छा जाओ तुम 7 कंकरियाँ उठा लो। और 7 कंकरियाँ लाए, बाबा जी के दिया, बाबा जी ने अपने मुंह में, हाथों में रखा, पढ़ कर दिया, जगह 7 जगह पर डाल दो। उसी वक्त तो सैलाब रुक गया, और वो सैलाब जितना ढगला था आज तक वो महफूज है मरी में। और उसके ऊपर नीचे खाली संखाड़ बना है, लेकिन उसके ऊपर जो सैलाब जहाँ से लगा तो उसके ऊपर बस्ती बसी है। ये बाबा जी फिर मोहम्मद शाह की शान और कज़त थी, उनके साहबजादे निकले। डॉक्टर साहब की तरफ मैं आता हूँ, ये मेरे पीर हैं, मैंने इनके हाथ में बैठ की है। हम नक्शबंदी हैं, सिलसिला नक्शबंदियों का सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ घराने से चल रहा है। ये ज़ाती तौर पर पर्सनली जो हम कहते हैं कि हमारा जो पर्सनल लाइफ होता है, जो हमारा पर्सनल किरदार होते हैं, काम होते हैं, ही इज़ अ क्वालिफाइड सर्जन,
یہ ہارٹ اسپیشلسٹ بھی ہے اور نیورولوجسٹ بھی ہے جو کڈنی کی آپریشن بھی کرتے ہیں. یہ اپنے پیشے میں انہوں نے پیشہ حاضر ظاہر کیا, ان کو اللہ تعالیٰ نے قوت فرمائی. لیکن جب ان کے والد صاحب کا وصال ہوا تو انہوں نے سارا کچھ, اتنی بڑی دولت کمانے والی جگہ, اتنی بڑی کمی مشین کو چھوڑ دیا. چھوڑ کے اسی وقت آج سے 20 سال پہلے اللہ کے راہ میں قاسمی دور کو اٹھایا اپنے کاندھوں پر اور اس کے لیے دنیا بھر میں پھر رہے ہیں. پچھلے 20 سال سے نیو یارک میں جلوس میلاد النبی کا نکلتا ہے. پہلے جلوس میں پیر صاحب سب سے آگے کھڑے تھے, اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے دن آپ نے دیکھا کہ ٹی وی پر لائیو آیا تھا کہ پیر صاحب جلوس میں ہیں. دنیا بھر میں بہت مشکل سے 2 یا 3 مہینے اپنے گھر رہتے ہیں, باقی سارے وقت میں ساری دنیا میں پھرتے رہتے ہیں. پیغام رسول دنیا بھر میں پھیلاتے رہے ہیں, اور کرم ہماری نوازش کی ہوئی ہے کہ پچھلے سال بھی پیر صاحب ہمارے دربار میں آئے تھے, ہمارے گھر آئے تھے, ہم نے ان کی عزت کی, ہم نے ان کا پروگرام کیا. اس سال بھی پھر ہمارے ساتھ ہے. یہ کرم اللہ تبارک تعالیٰ کہ تم عاشق و رسولوں کی, کہ اتنے بڑے بڑے سید پیر ہمارے سامنے آتے ہیں جن کی نظارہ کر کے, جن کی صورت کو دیکھ کر اپنے آپ کو بھا جاتے ہیں. یہ ایسے ایسی ہستیاں یہ اللہ کے کرم سے نصیب والوں کو ملتی ہیں. آپ ہم کتنے خوش قسمت ہیں, کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اتنے بڑے سید پیر ہمارے دربار پہ آتے ہیں جن کے ہاتھوں کے سائے میں آ جائیں تو ساری مصیبتیں ڈھل جاتی ہیں اور عشق مصطفیٰ دوڑنے لگتی ہے, عشق مصطفیٰ بڑھتی ہے. یہی ان کا مشن ہے کہ ساری دنیا میں گھوم گھوم کر عشق رسول, محبت رسول, حبت رسول بیان فرماتے گھومتے لوگوں میں بانٹتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پیر صاحب کا یہ مشن کامیاب ہو اور پھلے پھولے. اور ساتھ میں علامہ ہزاروی صاحب کا تو میں بہت ہی مشکور ہوں کہ اگر وہ نہ آتے تو شاید پیر صاحب ہمیں نہیں ملتے ہیں. تو میں آپ کا بھی مولانا صاحب بہت ہی مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ یہ دل کی میری گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو ساتھ اور آباد رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کی مشن کو کامیابی سے سکون پر عطا فرمائے. قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت سیدی و مرشدی قبلہ پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی والی موڑا شریف, ثنا خان مصطفیٰ, عاشقان رسول, خاص طور پر المصطفیٰ انسٹیٹیوٹ کے جتنے بھی ممبران ہیں, معاونین ہیں, میرے بزرگ, میرے آپ بھائی, میری مائیں بہنیں جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں, سب سے پہلے دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رب کریم نے ہم سب کو توفیق دی اپنے کام, اپنی مصروفیات چھوڑ کر آج اپنے نبی کے ذکر سننے اور سنانے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے. میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں تقریر شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ یہ جتنے حضرات دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں تھوڑا آگے قریب آ جائیں, اور جو چیئروں پر بیٹھے ہیں جو بیمار ہیں وہ تو بیٹھے رہیں, اور جن کو اللہ نے صحت دی ہے نا وہ اگر نیچے قریب آ کے بیٹھے آپ کو بہت ثواب ہوگا, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اور اللہ جانتا ہے آپ میں سے کون بیمار ہے, کون صحت یاب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے ادب اور تعظیم جو ہے یہ نہایت ضروری ہے. یہ کسی بادشاہ کا, کسی دنیا دار کا ذکر نہیں. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے ذکر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ آپ جتنا ادب, جتنی تعظیم, جتنی رسپیکٹ کریں گے میرا رب اتنا زیادہ آپ کو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. سب سے پہلے کیونکہ انشاءاللہ کافی ٹائم ہو چکا ہے, پیر صاحب کا بھی خصوصی بیان ہوگا, آپ کا ایمان تازہ ہوگا. میں اپنی ابتدا ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہوں کہ ہمارے یہ ساتھی المصطفیٰ انسٹیٹیوٹ کے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپس میں اتفاق اور محبت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے, شیطان کے وسوسوں سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ 30 سپارہ ہے، سورہ علم نشرح ہے، سورہ والضحیٰ کے بعد اور 3 سے پہلے یہ جو سورہ ہے سورہ علم نشرح، اس کی یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے ذکر کو وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کر دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا، سب کہہ لیں وَرَفَعْنَا، وَرَفَعْنَا، اس کا معنی ہے ہم نے بلند کر دیا، ہم نے بلند کر دیا، لَکَ تیری خاطر، ذکرک تیرا ذکر۔ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں بہت ساری آیات جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان پیدا کیے ان کے ذکر کو قرآن کی آیت بیان کرتی ہے، اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا، آسمانوں کی پیدائش کا، تخلیق کا، زمینوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آسمان بنائے، ہم نے زمینیں پیدا کی، ہم نے سورج چاند ستارے پیدا کیے، بلکہ وہاں اللہ نے فرمایا میں نے آسمان پیدا کیا، میں نے زمینیں پیدا کی، میں نے انسانوں کو پیدا کیا۔ پورا قرآن آپ پڑھیں، ہر مقام پر اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی دنیا کی تخلیق کا ذکر فرمایا وہاں واحد متکلم کا صیغہ یعنی میں نے پیدا کیا، کس کا صیغہ استعمال کیا؟ واحد متکلم، یعنی میں نے، ایک خدا نے، میں نے اس چیز کو پیدا کیا۔ جہاں نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کیا نا اللہ نے، وہاں جمع کا صیغہ فرمایا ہم نے ذکر بلند کیا۔ بات سمجھے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے، اے نبی تیرے ذکر کو، یا اللہ تو ایک ہے اور ہم بولا جاتا ہے بہت ساروں کے لیے، ہم بولا جاتا ہے جمع کے لیے، تو یا اللہ تو ایک ہے، یہ کہتا میں نے بلند کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے بلند کیا، بلکہ فرمایا ہم نے بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے بلند کیا تیرے ذکر کو تیری خاطر۔ اب اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا تو ایک خدا ہے، خدا کتنے ہیں بولو؟ ہم سب کا یہ ایمان ہے الہکم الہ واحد، وہ اللہ تعالیٰ ایک واحد ہے، ایک خدا ہے، اسی خدا کو ہم مانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا، شانوں کا، حضور کی رفعتوں کا ذکر کیا تو فرمایا اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ اب یا اللہ، اب ہم تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک پڑھیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے نبی کا ذکر میں نہیں کرتا بلکہ میں خدا بھی نبی کا ذکر کرتا ہوں، میرے جتنے فرشتے ہیں یہ بھی میرے نبی کا ذکر کرتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے بھی نبی کا ذکر کرتے ہیں، زمینوں کے فرشتے بھی نبی کا ذکر کرتے ہیں، لامکاں کے فرشتے بھی نبی کا ذکر کرتے ہیں، جنت کے فرشتے بھی نبی کا ذکر کرتے ہیں، جنت کی حوریں، جنت کے غلماں اور جتنے بھی میری مخلوق میں اللہ فرماتا ہے جو مجھ پر ایمان لائے، تمام انبیاء، تمام رسول جتنے تھے وہ سب کے سب میرے نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پچھلا سال یاد ہو
تو میں نے اپنی تقریر یہ کی تھی کہ جتنے نبی آئے تھے اس کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنی قوم کے سامنے اسی طرح بیٹھ کر جیسے ہم رسول اللہ کا میلاد بیان کر رہے ہیں، ہر نبی اپنی امت کے سامنے بیٹھ کر میرے اور آپ کے نبی کے میلاد کو بیان فرمایا کرتا تھا۔ اور ان نبیوں کی قوموں میں جن لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کو سنا، مانا، اپنے دل میں سے لگایا، دل سے نبی پاک کی تعظیم کی، ادب کیا، اللہ نے ان سب کو ولایت عطا فرما دی تھی۔ آؤ بات یہ کر رہا ہوں کہ ہر نبی کی امتیں اور تمام فرشتے یہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے۔ بولو، سب نبی پاک کا ذکر کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اے نبی پاک کی امت میں وہ لوگو جن کا دل نور ایمان سے منور ہے، جن کے دلوں میں ایمان موجود ہے، تم بھی رسول اللہ پر درود شریف بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو، ہمیشہ ادب اور تعظیم کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ نبی پاک پر درود و سلام بھیجو۔ تو جب نبی پاک پر درود و سلام بھیجیں گے تو ہم بھی اپنے نبی کے ذاکر بن جائیں گے اور نبی پاک کا ذکر کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، میں بلند کرتا ہوں، ہم نے بلند کیا، تو ہم میں اللہ بھی آ گیا، اللہ کے فرشتے بھی آ گئے، اللہ کے نبی اور رسول بھی آ گئے، ان کی امتیں بھی آ گئیں، اور قیامت تک آنے والے رسول اللہ کے امتی جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ سب کے سب بھی اس ہم میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو آج میں اور آپ رسول اللہ کے ذکر کی محفل سجا کے نبی پاک کی عظمتوں کو بیان کر کے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر بنے ہوئے ہیں۔ ایک بات اس آیت کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جب ہمیں پیاس لگتی ہے نا، خاص طور پر یہاں روزے گرمیوں میں ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پیاس لگتی ہے، کافی گرمی بھی ہوتی ہے، روزہ بڑا لمبا ہوتا ہے، تو وہ جب روزے کی حالت میں یا ویسے گرمیوں میں سردیوں میں پیاس لگتی ہے تو ہماری پیاس کو ختم کون کرتا ہے؟ بولو، پانی۔ لیکن یاد رکھو یہی پانی ہوگا قیامت کے دن، جو اہل جہنم ہوں گے ان کو ملین لیٹر پانی پلایا جائے گا مگر ان کی پیاس ختم۔ یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیو، جب میلاد شریف کرو، جب اپنے نبی کی محبت کے لیے نعتیں پڑھو تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو ہم نیک کام کریں، نبی کی سنتوں پر عمل کریں، تاکہ قیامت والے دن یہ جو عذاب ہے اللہ تعالی ہمیں ان عذاب سے نجات عطا فرما دے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہم نعتیں بھی پڑھیں کرتے تو ضرور اپنے چہروں پر داڑھی شریف سجاتے، نبی کی سنت پر عمل کرتے۔ تو اس لیے کوشش کیا کرو کہ رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کریں تاکہ ہم نیک بنیں، متقی بنیں اور قیامت والے دن عذاب سے ہمارا چھٹکارا ملے۔ تو قیامت کے دن جو لوگ گناہگار ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے، ان کی پیاس سے یہ جو زبانیں ہیں یہ باہر آ جائیں گی، کسی کی 1/2 میٹر، کسی کی 1 میٹر، کسی کی 2 فٹ، کسی کی 2.5 فٹ زبان جو ہے یہ پیاس کی وجہ سے منہ سے باہر آ جائے گی۔ اور جو رسول اللہ کے عاشق ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، وہ نبی کریم علیہ السلام کے حوض کوثر پر جائیں گے
میرے آقا اپنے ہاتھوں سے انہیں حوض کوثر کے جام پیالوں میں بھر بھر کے دیں گے. جو بھی صاحب ایمان اپنے منہ سے ایک گھونٹ حوض کوثر کا پیے گا پھر قیامت کے میدان میں کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. ہم اس لیے بھی محفل میلاد سجاتے ہیں کہ ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں قیامت کے دن یہ بتا سکے یا رسول اللہ ہم آپ کے وہ غلام تھے, یا رسول اللہ ہم نے فجی کو چھوڑا, ہم نے پاکستان چھوڑا رزق کے لیے انڈیا بنگلہ دیش, پھر بھی پیاس ختم نہیں ہوتی. قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کا, تو وہ پیاس وہ گرمی کی شدت کیسے برداشت کریں گے؟ بس جب میرے آقا کی بارگاہ میں جائیں گے نا, ایک پیالہ ایک گھونٹ آب کوثر کو سے پیئیں گے, پھر باقی 50,000 سال کا جو دن ہوگا اس میں پیاس نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہوگی, پھر پیاس نہیں لگے گی. آؤ ابھی آپ نے میں نے پوچھا جب پیاس لگتی ہے تو پیاس کو ختم کون کرتا ہے؟ پانی. پانی نہیں کرتا, پیاس کو ختم اللہ تعالیٰ کرتا ہے. پانی کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے, پانی کو اللہ نے سبب بنایا ہے, پانی کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے. ٹھیک ہے نا, پانی کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہے پیاس کو ختم کرنے کے لیے, وگرنہ یہ کفار یہ منافقین قیامت کے دن ملین آف گیلن پانی پیئیں گے مگر پیاس ختم, کیونکہ اللہ نے اس پانی سے پیاس کو ختم کرنے کا جو سبب ہے اس کو چھین لے گا, اللہ تعالیٰ واپس لے لے گا. آج بھی اگر اللہ تعالیٰ اس پانی سے پیاس ختم کرنے کا جو سبب ہے وہ چھین لے تو یہ پانی پیاس ختم کر سکے گا؟ نہیں. تو یاد رکھیں یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی یاد ہو گیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہم وسیلے کو نہیں مانتے, ان کو کہو بھئی پانی نہ پیا کرو, اللہ کو ہی دعا کرو یا اللہ ہماری پیاس ختم کر دے. ہم اہل سنت ہیں, ہمارا جو عقیدہ ہے نا الحمدللہ سے لے کے والناس تک ہم وسیلے کو مانتے بھی ہیں, اور ہر قدم پر اگر ہم سیدنا غوث پاک کو, اگر ہم خواجہ غریب نواز کو, اگر غوث زمان بابا قاسم موڑوی رحمت اللہ علیہ کو, اور شہداء کرب و بلا کو, سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی کو, نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کو, اور پھر رسول اللہ کو اگر وسیلہ مانتے ہیں تو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں ہر چیز وسیلے کے ساتھ بنائی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو وسیلہ بنایا ہے پیاس کو ختم کرنے کے لیے. بات سمجھے نا, پانی کو اللہ نے سبب اور وسیلہ بنایا ہے. اگر اللہ اس کو سبب اور وسیلہ نہ بنائے تو یہ پانی کبھی بھی پیاس کو ختم کر سکتا نہیں. تو یہ پانی سبب ہے پیاس کو ختم کرنے کے لیے. وسیلہ اور سبب بنایا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ اللہ ہو کر جو بھی دیتا ہے وسیلے سے دیتا ہے, بل جو بھی دیتا ہے وہ وسیلے سے دیتا ہے. اور اگر ہم میں سے بندہ ہو کر وہ کہے نہیں جی ہم اللہ کے پاس جانے کے لیے وسیلہ ہم نہیں مانتے ہیں, تو یہ کتنی بڑی نادانی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم اللہ والا کام کر رہے ہیں. اللہ والا کام کرنا, وسیلے کو ماننا یہ اللہ کا کام ہے. وسیلے کو ماننا یہ اللہ کی سنت ہے, اور وسیلے کو نہ ماننا یہ خدا کی نافرمانی ہے. اللہ کے کام کی, اللہ کے حکم کی, اللہ کے قرآن کی یہ مخالفت ہے. تو ہم اہل سنت وسیلے کو مانتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور اللہ کی سنت بھی ہے. آئیے, اللہ نے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, قرآن دیا, وسیلہ کس کو بنایا؟ اپنے نبی کو. پیاس بجھائی, وسیلہ کس کو بنایا؟ پانی کو. بھوک ہماری مٹائی, وسیلہ کس کو بنایا؟ کھانے کو. اب اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کرنا ہے.
تو اللہ نے وسیلہ آپ کو بنا دیا. آپ علیہ السلام نے ہمیشہ ہم سب کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے اپنے آقا کی سنتوں پر عمل کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ المصطفیٰ انسٹیٹیوٹ والوں کو یہاں پر یہ موقع دیا ہے, آپ کو وسیلہ بنایا ہے کہ اس شہر میں اللہ کے نبی کا ذکر بلند کریں. اور بھی جتنی مسجدیں ہیں, جتنے سنٹر ہیں, جتنے ہمارے سنی بھائی ہیں نبی پاک کا میلاد کرتے ہیں, ان سب کے لیے یہ مبارکباد ہے کہ اس ملک میں رہ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے. حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند کریں. میرے آقا علیہ السلام کا جس نے بھی ذکر بلند کیا, جس نے بھی نبی کریم علیہ السلام کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر کیا, جس نے بھی اپنے سینے کو نبی کریم علیہ السلام کے ذکر سے منور کیا, اس بندے کی دنیا بھی چمک جاتی ہے اور قبر اور آخرت بھی چمک جاتی ہے. آج یہ اولیاء کاملین جو بزرگان دین ہیں, ان کے مزارات, ان کی قبریں, ان کے چہرے کیوں روشن ہے, کیوں لوگ ان پر پھول چڑھاتے ہیں, کیوں لوگ ان پر جا کر حاضریاں دیتے ہیں. اور ایک حدیث شریف مسلم شریف کی عرض کر کے میں آگے چلتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں حضور علیہ السلام نے اس بات کا اعلان فرما دیا اور قرآن پاک کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. ایک بات تو میں آپ سب سے یہ عرض کروں, اگر آپ کسی بھی اللہ کے ولی سے, پیر سے اگر آپ بیعت ہیں تو یہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں. اور یاد رکھو, میں بندہ بڑا سیدھے طریقے پر چلنے والا ہوں, کبھی کسی غلط عالم کی, کسی پیر کی میں تعریف کرتا نہیں ہوں. اور ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں لوگوں کو, میرے سامنے کئی مرتبہ کتنے بڑے بڑے گدیوں کے جو پیر ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی. میں ان کے سامنے کیا دیتا ہوں, آپ نبی پاک کی سنت کو تو کاٹ کے پھینک رہے ہو اور کس منہ سے دعویٰ کرتے ہو کہ تم عاشق رسول اور اللہ کے ولی. لوگوں کو بھی, خود بھی گمراہ, لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہو. جس کی داڑھی یہ کم از کم 4 انگلیوں سے کم ہو, وہ حد شرع سے کم ہو جس کی داڑھی, وہ کتنا کسی بڑی گدی کا وہ گدی نشین کیوں نہ ہو, کتنے بڑے ولی کا بیٹا پوتا کیوں نہ ہو, وہ فاسق ہے, سنت رسول کو کاٹ کے پھینکنے والا ہے, وہ پیر ہو سکتا نہیں ہے. کبھی بھی کسی بیعت کریں تو یہ دیکھیں کہ جو آپ کا پیر ہے وہ سنت کا پابند بھی ہے یا کہ نہیں. ایک مرتبہ ایک بندہ تھا, اس نے ایک بزرگوں کا سنا ہوا تھا کہ بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں, تو ان کے پاس گیا اس نیت سے کہ میں ان کی بیعت کروں گا. 3 دن 4 دن جب رہا تو بیعت نہیں کی, واپس جانے لگا. وہ جب جانے لگا نا تو ان بزرگوں نے اس کو بلایا, بھائی آیا ہے اور بیعت آپ کچھ کہے بغیر, کچھ سنے بغیر جا رہا ہے, تو کیا ریزن؟ انہوں نے کہا کوئی وجہ نہیں حضرت, بس ایسے ہی آیا تھا, رکا ہوں اب جا رہا ہوں. ان بزرگوں نے فرمایا نہیں, جو دل کی بات ہے نا وہ کرو, جس ارادے سے آئے تھے وہ بات کرو. پھر کہنے لگا کچھ نہیں. حضرت نے فرمایا آپ اس نیت سے آئے تھے نا کہ کوئی کرامت وغیرہ دیکھوں یہ پیر بھی ہے یا نہیں. ان بزرگوں نے فرمایا یہ بتاؤ 4 دن یہاں رکے ہو, میرا کوئی کام سنت رسول کے خلاف دیکھا ہے؟ میرا کوئی کام اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ کہنے لگے نہیں. انہوں نے کہا اس زمانے میں اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی کرامت کیا ہے. تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں, اگر اللہ نے قرآن پاک میں سورہ القاف, اللہ کے ولی, سورہ القاف یہ اللہ کے ولیوں کی صورت ہے. بنی اسرائیل میں چند اللہ کے ولی تھے, وہ وہاں بیٹھ کر ذکر کرتے تھے اور اللہ کیا کرتے تھے. تو اللہ نے ان کے ذکر سورہ کاف میں بیان کیا اور سورت کا نام ہی سورہ کاف رکھ دیا. اور اس سورہ شریف میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ
فلن تجد لہ ولیا مرشدا، ولی بھی لفظ موجود ہے، مرشد بھی موجود ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، جو گمراہ ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، پھر کبھی بھی وہ کسی ولی، مرشد اور پیر کے پاس وہ نہیں جائے گا۔ ولیوں کی مخالفت، پیروں کی مخالفت اور اللہ کے ولی کی مخالفت اللہ فرماتا ہے وہی کرتے ہیں جن کو اللہ گمراہ فرما دیتا ہے، اور جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ امریکہ میں بھی ہوں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ پیر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ حضرات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، بیعت کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور بیعت لینا یہ بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے۔ یہ اولیاء کاملین، یہ بزرگان دین، ان کو اللہ تعالیٰ یہ مقام کیوں عطا فرماتا ہے؟ توجہ سے، یہ آخری حدیث ہے، انشاءاللہ اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ اور یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے، یعنی وہ حدیثیں جن کا حدیث قرآن کے بعد جس حدیث کا مقام سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے متقی اور نیک بندے، یتقرب الیہا بالنوافل، وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں نوافل پڑھ پڑھ کے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، اللہ کے قریب ہونا چاہے، تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ نفل نماز۔ وہ کیا ہے؟ بولو، نفل نماز۔ اور یہ جو دوسرے ہمارے مخالف ہیں نا، بندہ ولی تب بنتا ہے جب نفل پڑھے۔ کیا پڑھے؟ بولو، جتنے زیادہ نفل پڑھو گے اتنے زیادہ اللہ کے قریب ہوگے۔ اور ان کو اللہ نے نفل پڑھنے کی توفیق ہی نہیں، یہ سنتے نہیں پڑھتے ہیں، سلام پھیرا، دعا بھی نہیں مانگی، یہ طرف ہے نہ وہ سنتے پڑھتے ہیں نہ نفل پڑھتے ہیں، ایون کے نماز کے بعد دعا بھی نہیں مانگتے۔ ایسے ہیں نا یہاں پر، یہ جتنے سعودیہ والوں کو، نجدیوں کو، سلفیوں کو کرتے، میں کسی کی مخالفت تو کرتا نہیں، لیکن یہ حقیقت بات عرض کر رہا ہوں، یہ سلام پھیر کے اٹھ جاتے ہیں، دعا بھی مانگتے اور سنتیں اور نفل بھی پڑھتے نہیں ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کو ایک مسئلہ بھی ملے گا۔ میں خود ایک جگہ میں نے نماز پڑھی، دو بندے میرے پاس آئے جی، انہوں نے کہا جی آپ نے اپنی نماز پڑھی ہے امام صاحب کے پیچھے نماز، اور یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ مسجد نبوی شریف کا واقعہ ہے۔ اور جب وہاں جاتے ہیں نا، وہ ہمیں بڑے غور غور سے دیکھتے ہیں، بھائی یہ کون ہے؟ سلام پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں درود تشریف پڑھ رہے ہیں، وہ کسی طریقے سے ہمیں پکڑنا چاہتے ہیں۔ تو دو میرے پاس آ کے کہنے لگے جناب آپ نماز جب بھی آتے ہو پڑھتے ہو اور پھر اپنی نماز پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں اپنی نماز پڑھتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ ریزن کیا ہے؟ میں نے کہا ریزن یہ ہے کہ جب تمہارے امام صاحب نماز پڑھتے ہیں نا تو وہ دعا نہیں مانگتے، بولو دعا نہیں مانگتے۔ اور قرآن پاک میں یہ لکھا ہے جو نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے، دعا کو چھوڑ دے، اللہ اس کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ اور اللہ کا قرآن سنو، 19 سپارہ سورہ الفرقان، یہ 18 سپارے میں یہ سورہ شروع ہوتی ہے، 19 سپارے کے شروع میں یہ ختم ہوتی ہے سورہ الفرقان، اور اس کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو، یا اے قرآن پڑھنے والے عالم دین، قل آپ اپنے فالوور اور اپنے نبی پاک کی امت کو اللہ کا یہ پیغام دے دو، کیا؟ ما یعبأ بکم ربی، اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت، کسی بھی عبادت کی ہرگز ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی بھی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا۔ یہ ما عصر کے لیے آتا ہے، یا باو عبادت کے لیے آتا ہے۔ فرمایا کوئی بھی عبادت کرو، چاہے وہ فرض پڑھو، چاہے قرآن کی تلاوت کرو، چاہے نماز جنازہ پڑھو، کوئی بھی عبادت کرو، اللہ فرماتا ہے ما یعبأ بکم ربی، اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔
اللہ تمہاری عبادت کو قبول یا اللہ تو نے ہمیں خود حکم دیا ہے کہ ہم نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا عبادت کریں، اور یا اللہ تو کہتے ہیں میں عبادت قبول نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں آگے سنو، عبادت تو تم کرو لولا دعاؤکم، اگر عبادت کے بعد تم نے دعا نہ مانگی، فقد کذبتم، اور دعا کو تم نے جھٹلا دیا، دعا مانگنا چھوڑ دیا، فسوف یکون لزاما، تو ان قریب تمہیں ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے تحت جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ یہودی، عیسائی یا کافر؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہوں گے۔ کون ہوں گے بولو؟ اور عبادت کرنے والے ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، مگر کس ریزن سے وہ جہنم میں جا رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے لولا دعاؤکم، ان کا گناہ یہ ہوگا کہ وہ عبادت کے بعد تکبر کرتے تھے، اٹھ کر چلے جاتے تھے، اللہ سے دعا نہیں مانتے تھے، اس وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب مجھے یہ بتاؤ دعا کون نہیں مانگتا؟ میلاد کرنے والے یا نہیں کرنے والے ہیں؟ میلاد کی مخالفت کرنے والے دعا نہیں مانگتے یا نبی پاک پر سلام پڑھنے والے ہیں؟ تو ہمارا جو عقیدہ ہے نا، ایک ایک جو ہمارا عمل ہے وہ عمل ہے جو قرآن پاک، میں قرآن پڑھتا رہوں ساری رات گزر جائے گی لیکن ہمارے عقیدے کا ایک ایک مسئلہ یہ ختم نہیں ہوگا، ہر چیز قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ لا تاخیر، یہی یعنی جو روٹین بنی ہوئی ہے اور محبت کے جذبات موجود ہیں، تو اس کو ڈیلے کیے بغیر میں پیر صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، اپنے نورانی اور وجدانی بیان سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا خیر یا رسول اللہ وعلیک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، شدایان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق و مالک، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے۔ ہم اسی کے آگے سجدہ ریزیاں کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ درود و سلام بے حد لا محدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آغاز رحمانیت ہے، جو نور الہیت ہے۔ چراغ عشق نبی جلا کے آواز دیتے ہیں، اللہ داروی صاحب کی نظر کرتا ہوں، چراغ عشق نبی جلا کے آواز دیتے ہیں، حضور اپنا سمجھ کے نواز دیتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں دنیا کی لذتوں کو وہ جب عاشق یا رسول اللہ کی صدا دیتے ہیں۔ حق جلوہ گر بطرز بیان محمد است، حق جلوہ گر بطرز بیان محمد است، آبرو کلام حق بزبان محمد است۔ اور یہ میں المصطفیٰ انسٹیٹیوٹ کی نظر کرتا ہوں، دنیا تجھے پکار اٹھی دیوانہ محمد کا، دنیا تجھے پکار اٹھی دیوانہ محمد کا، اسی عالم میں بن جائے کاشیانہ محمد کا۔ کہیں بن کر اویس، کہیں بن کر بلال آئے، خوشا قسمت جسے مل جائے میخانہ محمد کا۔ It is great honor for me that we have with you people who are the perfect believers and the lovers of the Prophet Islam. And we all gather here to recite
the zikrullah and to celebrate the birthday of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We say Islam, which recognizes the human dignity, and we teach Islam, which infuses the love of the Prophet Islam into the depth of the mankind. And everything on the face of the earth is belong to Almighty Allah, but the personality of the Prophet Islam is the real expression and the will of the Almighty Allah. میرے دوستو, یہ آپ کے لیے بڑا انعام ہے, beyond your imaginations, تمہاری سوچوں سے بڑھ کے انعام ہے کہ we are exclusively gathered here to celebrate the Prophet, to praise the Prophet, and to show your love to the Prophet, and to attain the divine love of the Allah subhanahu wa ta'ala. ہماری یہی کوشش, یہی تو آرزویں ہیں, یہی جستجو ہے, یہی ہمارا ایمان ہے, اور یہی ہماری پہچان بن جائے کہ آج ہم بیٹھے ہیں تو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کریم چل رہا ہے. جب اس رب کا ذکر میرے نبی کی محبتوں کے ساتھ کیا جائے گا تو وہ ہمارے دلوں کے رازوں سے باخبر ہے, وہ دیکھتا ہے, تمہارے فعلوں سے باخبر ہے, وہ تمہاری خلوت سے باخبر ہے, وہ تمہارے حال سے باخبر ہے. اور جب تمہارا حال بھی میرے رسول کے ذکر میں گزرے گا, تمہارا کال بھی میرے رسول کے ذکر میں گزرے گا, تمہارا بیٹھنا بھی میرے رسول کے ذکر میں گزرے گا, تمہارا بلانا بھی میرے رسول کے ذکر میں گزرے گا, تو پھر دیکھو وہ تم پہ کتنا کرم فرماتا ہے. بیانڈ یور امیجینیشن, تمہاری سوچوں سے بھی ورا ہے کہ جب اس کے حبیب کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر وہ کتنا کرم فرماتا ہوں. اور یہ میں ایک ہی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت علامہ ہزاروی صاحب نے قرآن عظیم کی کتنی خوبصورت آیات کریمہ کو, اور یہ اتھنٹک بھی ہے, یہ ایک ریکمینڈڈ ہے, it is a law for the believer کہ we should follow the way of the Quran and the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, کہ ہم حضور کے اس پیغام کو جو فراں کی چوٹیوں سے میرے آقا کے نور والے سینے میں اترا ہے, وہ کس کے لیے اترا ہے؟ for the betterment of the humanity, کہ انسانیت کی بقا کے لیے وہ پیغام اترا ہے. تو اس پیغام کو جو اپناتا ہے اسی کا سینہ میرے نبی کے نور سے ملکتا ہوتا ہے اور اسی کا چہرہ چمکتا ہے. تو پھر آقا مدنی تاجدار کے وہ صحابہ اکرام جو ہمارے عبادت سے, ہمارے عشق سے, ہماری وفا سے, ہمارے تقوی سے اعلیٰ ہیں. کس لیے اعلیٰ ہیں؟ کیوں اعلیٰ ہیں؟ کیا انہوں نے کہیں پہ ڈگریاں حاصل کی ہے؟ نہیں, ایک ہی ڈگری ہے کہ اس نے نور والے چہرے کو دے کے کلمہ حق کو پڑھا ہے. انہوں نے حضور سے وفا کی ہے, انہوں نے میرے آقا کی غلامی کو اختیار کیا ہے, اور وہ پر جب بیٹھتے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھتے ہیں. They were sitting in the Masjid Nabi and reciting the zikrullah and the praising the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں. جس طرح آج المصطفیٰ انسٹیٹیوٹ میں بیٹھ کر آپ بھی رب کا ذکر کر رہے ہو اور رب کے حبیب کا ذکر کر رہے ہو. جو راستہ میرے نبی نے دکھایا ہے اس پہ چل کر, thanks to Almighty Allah who bestowed us such a great personality, the only personality, that is the personality of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وہ ہمیں عطا کی گئی. تو سوچو, وہ ہم سے اعلیٰ ہیں, وہ ہم سے ہر لحاظ سے اعلیٰ ہیں. اب ان میں کون کون بیٹھا ہوگا؟ سیدنا ابوبکر صدیق بیٹھا ہوگا, نقشبندیوں کا سردار سیدنا عمر فاروق بیٹھا ہوگا, سیدنا عثمان غنی بیٹھا ہوگا, سیدنا علی شیر خدا بیٹھا ہوگا, بلال حبشی بیٹھا ہوگا, حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ کا عاشق رسول بیٹھا ہوگا, جس کا سینہ میرے نبی کے عشق سے اتنا مچلتا ہے, میرے نبی کی نور کی نگاہ پڑتی ہے, ہاتھ اٹھتے ہیں, جو کچھ نبی کہتا ہے وہ سینے میں پرست ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, جشن عید میلاد النبی. Why we celebrate the Prophet sallallahu alaihi wasallam? اپنے دماغوں میں یہ بات ڈال دو, اس حدیث کو سامنے رکھو. اس حدیث پاک میں وہ بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں, رب کا شکر ادا کر رہے ہیں, ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں, میرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں, to celebrate the Prophet sallallahu alaihi wasallam and thanks to Allah subhanahu wa ta'ala, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو میرا آقا مدنی تاجدار آتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, what are you doing? And they said we were celebrating the Prophet sallallahu alaihi wasallam and thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, وہ پیارا نبی ہمیں ملا ہے, ہم اندھیروں میں سے آپ کی روشنیوں کا سفر کر رہے ہیں, ہم نور کے جلووں سے اپنے سینوں کو پاک کر رہے ہیں. یہ میں اپنے اس عشق کے انداز میں کہہ رہا ہوں
اور اس رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو میرے نبی نے کہا پھر قسم اٹھاؤ، قسم اٹھاؤ، قسم اٹھاؤ تم یہی کر رہے ہو۔ انہوں نے قسم اٹھائی، we were exclusively remembering the Allah and praising the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس اللہ کا ذکر اور اس کے نبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے آقا جو ہے نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو ظاہر اور باطن سے باخبر ہوتا ہے۔ میرا نبی the leaders of the prophet and the mercy for entire humanity، وہ تو عظمت والا نبی، جو بے سہاروں کو سہارا دینے والا نبی، جس کی خاطر نبیوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ہمیں تو نے نبوت کا فیض عطا کیا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں اس نبی کا امتی بنا دیں۔ اتنی شان والا نبی، عظمت والا نبی، کرم والا نبی، نور والا نبی، رحمت والا نبی، بخشش والا نبی اور شفاعت والا نبی ہمیں عطا کر دیا گیا۔ تو حضور نے کہا مجھے معلوم ہے تم یہی کر رہے ہو، منع نہیں کیا کیوں کر رہے ہو، مجھے معلوم ہے تم یہی کر رہے ہو، لیکن میں نے اس لیے قسم اٹھائی ہے جو عمل تم کرتے ہو اس کو رب نے بھی پسند فرما دیا ہے۔ تو creator of the universe he himself praising the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی پسند کرتا ہے اس لیے کہ رب نے یہ پیغام پہنچا دیا اپنے محبوب کو جبریل کے وسیلہ سے، جاؤ یہ میسج کنوے کر دو، یہ پیغام کر دو کہ جو میرا ذکر اور تیرا ذکر کر رہے ہیں ان کو میں نے بخشش عطا فرمایا۔ That is the reward from Almighty Allah, not from the human beings, not even by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah himself rewarding those who remembering Allah and they're remembering and praising the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah forgive your sins. تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، تمہارے عنایات عطا فرماتا ہے۔ تو پھر عاشق یہی ہے نا، جو اس دور کا عاشق تھا وہ بھی ذکر رسول کا اہتمام کرتا تھا، اور جو سینہ بسینہ آتا رہا وہ کرتا رہا۔ آپ فیجی سے آئے، ہم پاکستان سے آئے، کوئی افغانستان سے آیا، کوئی دنیا کے کسی کونے سے آیا، جب امریکہ میں آیا عاشق رسول بن کر آیا، جب بھی میرے نبی کا میلاد کا مہینہ ہوتا ہے وہ ذکر رسول کا اہتمام کرتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ وہ محبوب نبی ہمیں عطا کر دیا گیا، وہ عظمت والا نبی، وہ شان والا نبی ہمیں عطا کر دیا گیا۔ پھر کیوں نہ ہم شکریہ ادا کریں؟ یہ ہمارے ایمان کا، it is a part of our belief، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اپنے ایمان کی تازگی کو حاصل کرنا ہے، اس نبی سے وفا کرنی ہے۔ None of amongst you can be a true believer until your love is greater than the love you hold for your parents, for your children and everyone else۔ تمہارا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا۔ سید عمر فاروق سے بڑا ایمان کس کا ہوگا؟ وہ آپ کا جس کے لیے میرے نبی کے نور والے ہاتھ اٹھے ہیں، نبی کے ہاتھ اٹھے ہیں نا کہ اس کو دین میں لاؤ۔ اور جب عمر فاروق آتا ہے تو وہی مکہ میں جو بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ہمارے عاشق میرے نبی سے وفا کرنے والے، ان کا بھی عشق آ آتا، ان کے جذبے بھی آ آتے، وہ دار حرکم میں بیٹھتے تھے، لیکن عمر آتا ہے تو مکہ کی وادیوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بناتا۔ یہ وہ فیض تھا، وہ محبت تھی میرے آقا کے ساتھ، میرے آقا کی وفا تھی۔ تو ایک بار حضور کے ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں، اب ہم جیسے گناہگاروں کو میرے نبی نے یہ پیغام دینا تھا نا، ان کا تو عشق آدھا تھا۔ پوچھا ہے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے، مجھ سے کتنا پیار ہے؟ تو سیدنا عمر فاروق نے کہا اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ ہے، لیکن میرے نبی نے یہ لیسن دے دیا for the perfect believers and keep in your minds and keep in your hearts۔ یہ کہا اے عمر مجھے قسم ہے اس رب کی جس کی قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت دیکھتا ہے کہ نہیں؟ علامہ ہزاروی کے عقیدے کو سمجھو، کل بھی میرا نبی دیکھتا ہے، کرم کرتا ہے۔ آج بھی تم نے یہ محفل سجائی ہے، میرا نبی دیکھتا ہے، کرم کرتا ہے۔ مان کر تو دیکھو، مان کر تو دیکھو، وہ عطا کرتا ہے۔ آج تو ٹیکنالوجی نے یہ سب کچھ ایک ہاتھ میں کر دیا ہے۔ یہ موبائل تو اٹھائے ہوئے ہیں نا، ایک ہاتھ میں، یہاں پہ اب واٹس ایپ میں یہاں سے فوٹو ہوتے ہیں تو انگلینڈ چلے جاتے ہیں سیکنڈ میں، جاتے کہ نہیں جاتے؟ اعزاز بھائی نہیں بھیجتا، یہ سارے بھیجتے ہیں۔ تو میرا نبی مدینے میں بیٹھ کے کائنات کو نہیں دیکھ سکتا؟ دیکھتا ہے، میرا نبی دیکھتا ہے۔ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، I am proud that I am reciting the درود and salute to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے اس پہ ایمان، اس پہ فخر محسوس کرتا ہوں۔ میں لیکن لاجکلی آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں
یہ جو فیکس مشین ہے، میں پچھلی بات کرتا ہوں، آپ تو بہت آگے چلے گئے. فیکس مشین میں جو کچھ ڈالو لکھو، جس کی طرف ڈالو گے پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ پہنچتا ہے نا؟ Everybody understand؟ پہنچتا ہے نا؟ when you fax جو بھی ہے whatsoever اس میں لکھا ہے وہ جاتا ہے. یہ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ یہ تمہارے اور ہم جیسے انسانوں کی بنائی ہوئی ہے. and within no time وہ میسج جاتا ہے. تو میرا ایمان ہے، میرا رب قرآن میں کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ میرے نبی پہ جو درود پڑھتا ہے، آج المصطفیٰ انسٹیٹیوٹ میں بیٹھ کر درود پڑھتا ہے. اگر فیکس مشین سے پیغام جا سکتا ہے تو نبی کا عاشق جب نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، یہاں سے جاتا بھی ہے اور آتا بھی ہے اور یہ ہے وہ ایمان. اس ایمان کو کامل کرنا ہے. ہم نے دنیا کو نہیں دکھانا، ہم نے دکھانا ہے تو کملی والے کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ کل بھی آپ کے دیوانے آپ پہ جانے قربان کرتے تھے، آپ کی ناموس پہ قربان ہوتے تھے، آپ کی عزت پہ قربان ہوتے تھے. خدا کی قسم جن کے سینوں میں ایمان ہے وہ آج بھی قربان ہوتے ہیں. Don't let anybody to disrespect our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ ہمارا ایمان کا تقاضا. حضور سے وفا کر کر دیکھو، نبی سے مانگ کر دیکھو. ایک ہی والا میں کہیں اور بھی چلا گیا، وہ دیکھے نبی دیکھتا بھی ہے. یہ انسان کی بنائی چیز دیکھ سکتی ہے. امامہ بیٹھ کے پوری دنیا کو ریسرچ کرتا ہے یا پینٹاگون کرتے ہیں، تو پھر میرا نبی مدینے میں بیٹھ کے بھی کرم کرتا ہے. کملی والا دیکھتا ہے مدینے میں اردن میں جنگ ہو رہی ہے 100 miles away اور کملی والا مدینے میں بیٹھا ہے. That was the miracle of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قصہ کہانی نہیں جس طرح علامہ صاحب قرآن اور حدیث کرتے ہیں. ہم یہ عاشق رسول ہم تو ڈھونڈتے ہیں حدیث میں کہاں میرے نبی کا عشق لکھا ہے، کہاں میرے نبی قرآن میں میرے نبی کا عشق لکھا ہے. تو آپ جو ہیں مدینے میں اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں ایسے نہیں یا اللہ یا محمد اور یا رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں. یہ پہلے بھی لگے اور آج بھی لگ رہے ہیں. اور جب تک سورج چمکتا رہے گا میرے نبی کے عشق کا نعرہ بھی چلتا رہے گا. اور آپ نے کہا کہ جھنڈا زید کے ہاتھ میں، وہ شہید ہو گیا. جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے، وہ شہید ہو گیا. میرے نبی نے کہا اب جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے اور تمہیں مبارک، تمہیں فتح حاصل ہوگی، تمہیں مبارک، تمہیں فتح حاصل ہوگی. آپ مدینے میں بیٹھ کے اس جنگ کا منظر دیکھ رہے ہیں. جب وہ آئے نا فتح ہو کے بیٹھے تھے نبی کی بارگاہ میں دوزانو ہو کر، تو میرے آقا نے پوچھا تم بتاتے ہو کہ یا میں بتاؤں کیا منظر ہے؟ اب ایمان دیکھو ان صحابیوں کا، ایمان آف دا کمپینیز آف پروفیٹ. یہ ہمارا وہ ایک عقیدہ ہے. ان کا ایمان تھا، وہ صحابی جلدی سے نہیں بولے یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں کیا ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں. ان کا ایمان تھا کہ میرا نبی دیکھتا ہے، کرم کرتا ہے. آپ بتائیں یا رسول اللہ آپ بتائیں. انہوں نے جب یہ کہا نا، اسی طرح سرکار نے کہا تو وہ صحابی عشق سے کھڑا ہو گیا. وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا یا محمدہ یا محمدہ یا رسول اللہ، جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں. یہ تو انگریز نے کہا ہے نا، انگریز بھی یہی کہتا ہے محمد was a man of truth in what he said, in what he thought, in what he spoke. Greatest benefactor of the mankind. He has not accomplished the savage and warrior of Christ, but also gave birth to society which created the greatest revolution in the annals of mankind. یہ تو انعام ہے میرا. غیروں کی زبانوں سے بھی میرے نبی کے عشق کا اور حقیقتوں کا آشکار کیا جا رہا ہے. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور غزہ کی پٹی میں تجارت کر رہے تھے نا. تو جب وہ کیسے جو بڑا بادشاہ، اس کو حضور نے میسج دیا تھا. اس نے بلایا کہ یہ عرب کے قبیلے کے جو آئے ہیں تاجر، انہیں بلا لاؤ. ہائے ہائے ہائے. بلایا تو ابو سفیان واز دی لیڈر دیا. اس سے پوچھا بتاؤ تمہاری سرزمین میں محمد نام کا جو نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کی بھی بات بتاؤ. اس نے کہا اب غیر تھے اس وقت تک، دشمن تھے، سردار مکہ میں لیڈر لیڈنگ کرتا تھا. اس کی زبان سے بھی میرے نبی کی حقانیت کی آشکاری ہو. وہ کہا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہے اس کا کریکٹر یہ ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں کہا اور جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے. یہ انعام ہے میرے نبی کا کہ غیر اپنی جب ہوتے ہیں تو میرے نبی کے ذکر کے فیضان کو عام کرتے ہیں. آپ اور ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت سجدہ ریزیت کرنے والے. حضور سے وفا اس وقت ہوگی، یہ نمازوں کا فیض اس وقت حاصل ہوگا، یہ قرآن پڑھنے کا انعام اس وقت حاصل ہوگا
جب سینوں سے دل کی اتھا گہرائیوں سے اس کے رسول کا پیدا ہوگا. حضور کی حدیث ہے, حضرت علامہ بیٹھے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا ایسے ایسے ہوں گے جن کی نمازوں پہ تمہیں فخر آئے گا, اتنی زبردست نمازیں پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے تو تم حیران ہو جاؤ گے اتنی خوبصورت آواز سے یہ قرآن پڑھے. حدیث ہے یہ. لیکن میرے آقا نے کہا ان کے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترے گا. اگر میرے زمانے میں ہو تو قوم آج کی طرح میں انہیں قتل کا حکم دے دوں, کیونکہ وہ غیروں کو چھوڑ کر اپنوں کی گردنیں کاٹیں گے. آج یہ دیکھ لو یہ حال ہمیں, یہ میرے نبی کا حکم ہے. اس لیے ہم خوش قسمت ہیں. We people are lucky that we linked with the pious personalities who devoted their life and sacrificed their life to attain the love of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Why we say the awliya kamileen, highly purified personalities? Why? Because unki attention, unki destination yahi hai, to attain and to achieve the love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aur kaise? Yahi character. Just I want to quote one character in front of you. The character and the morality of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In the beginning time of the Makkans, جب حضور نے اعلان کیا تھا نبوت کا, اپنے سارے مخالف ہو گئے تھے نا, خون والے مخالف ہو گئے تھے, چند کے ساتھ سب مخالف تھے, لیکن کمال جو میں آقا کی دی کریکٹر آف دا پروفٹ. سیدنا ابو بکر کی کیا تھا, میرے دل کو چھیڑ دیا تم نے. سیدنا ابو بکر تو وہ عشق میں اتنا کامل کہ کہا کہ اب میں کچھ اور سنانے لگا تھا, انہوں نے کچھ اور بیان کر دیا. میں بیان کروں گا انشاءاللہ, لیکن میں اس مائی کا دیکھو, میرے نبی کے کریکٹر کو دیکھو. سیرت آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دی کریکٹر آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا. وہ بڑھیا جو گند پھینکتی تھی نا, they throw the filth and thorns on the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And جب حضور جاتے تھے never showed the sign of anger. کبھی غصہ نہ کیا, کیوں کرتے, وہ تو رحمت بن کر آئے تھے. طائف کا پہاڑ گرا سکتے تھے, زمین کو ہلا سکتے تھے, لیکن اس لیے کہ انہیں معلوم تھا, نبی جانتا تھا ان کی نسلوں میں سے میرے ساتھ وفا کرنے والے آئیں گے. اور جو کہا تو وہ پھینکتی تھی, لیکن he never showed the sign of anger. And one particular day that lady fell in, and the Prophet Islam went to her house and explained, inquiring about her health. She was damn proud to see the Prophet Islam while inquiring about her health. وہ حیران ہوئی کہ جس کی راہ میں کانٹے اور گندگیاں پھینکتی ہوں, آج میرے بستر پہ کھڑے ہو کے میری صحت کا تیمانداری کر رہا ہے. And that was the highest degree of the morality and magnanimity of the Prophet Muhammad that enforced the lady to embrace the Islam. یہ اسلام کا میسج ہے. یہ کچھ کہتے ہیں کہ تلوار سے پھیلا, یہ میرے نبی کے عشق کے ساتھ پھیلا ہے, میرے نبی کی وفا کے ساتھ پھیلا ہے. پوری تاریخ اسلام کو دیکھو, حضور کی غزوات کو دیکھو, آپ نے کبھی بھی حملہ نہیں کیا بلکہ حملہ آنے والوں پہ دفاع کا عمل. اور پھر انقلاب آیا, کیوں نہ آتا, کہ رب کی ڈیوائن طاقت جو تمام نبیوں کو ملی تھی مختلف وقتوں میں, at different times, اللہ نے جو طاقتیں دی تھی, right from the Adam to the Jesus Christ, ان سب کو اکٹھا کیا تو وہ چہرہ مصطفیٰ اور سینہ مصطفیٰ میں. یہ ڈگری, یہ شان تھی. اس نبی کا پر دیکھنا آلہ نہ ہوتا, اس نبی کا ہاتھ لگانا آلہ نہ ہوتا, اس نبی کے ساتھ جو لگ جائے وہ بھی آلہ ہو جاتا ہے, جو نبی کے قربت میں بیٹھتا ہے وہ بھی آلہ ہو جاتا ہے, جو نبی سے عشق کرتا ہے وہ آلہ سے آلہ ہو جاتا ہے. اور جس نے عشق کیا ہے, اگر عشق کے پیمانے کو تولو, ناپو, دیکھو تو اس پیمانے میں ایک ہی ہستی نظر آتی ہے, وہ بھی ابو بکر صدیق نظر آتا ہے, جس کا عشق بھی اعلیٰ, جس کی وفا بھی اعلیٰ, جس کا ذکر بھی اعلیٰ. اس لیے اعلیٰ کہ انہوں نے اس وقت چیف جسٹس, ہی واز چیف جسٹس ایٹ دیٹ ٹائم ان مکہ, بڑے ہیلتھی اور بڑے ویلتھی پرسنالٹی. لیکن جب حضور کی غلامی ہوئی تو ہر چیز کو حضور کے قدموں میں نثار. یہ عشق دانا. اور جب اب لمبی بات ہو جائے گی لیکن کر دوں, یہ عشق دیکھو ابو بکر کا, ان کے سینے میں تھا شاید یہی کہہ کہ میری بخشش بھی ہو جائے. سب کا عشق اعلیٰ ہے. بستر پہ لیٹنے والے علی شیر خدا کا بھی عشق اعلیٰ ہے. کربلا کی میزمی پہ اپنے معصوموں کے پاک خون کو قربان کرنا, یہ بھی عشق اعلیٰ ہے. اور جو ہے خیبر کی فتح میں علی کی دکھتی ہوئی آنکھیں,
اور میرے آقا نے کہا صبح اس کو جھنڈا دوں گا، فتح اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور جب صبح ہوئی تو کہا علی کہاں ہے؟ علی کہاں؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو آنکھوں کی بیماری میں ہے، لیکن رسول کی زبان میں وہ طاقت دیکھو۔ حضور نے کہا میں علی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ علی آئے، علی کے ہاتھوں میں ڈنڈا دیا، وہ خیبر فتح ہو گیا، اس لیے کہ نبی کی نگاہ تو پڑ گئی تھی۔ اپنا لب مبارک لگایا تو آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہوئی کہ نہیں؟ That was the belonging of the prophet۔ اگر حضور کے ساتھ کی چیز میں اتنی طاقت ہے تو میرے نبی کے سینے میں کتنی طاقت ہوگی، میرے نبی کی زبان میں کتنی طاقت ہوگی۔ یہ سوچو تو صحیح، حضرت قتادہ کو دیکھیں نا، one of the companions of Prophet he was in the battle، اور اس کی آنکھ کا ڈھیلا came out، باہر آ گیا، اور اس کا عقیدہ دیکھو، وہ دوڑتا ہوا نبی کی بارگاہ میں آ گیا، کہا یا رسول اللہ آنکھ نہ چلی گئی۔ حضور نے کہا جنت عطا کرتا ہوں۔ اس آنکھ کو میرے نبی نے ہاتھ لگایا ہے، دن کو بھی دیکھتا ہے، رات کو بھی دیکھتا ہے۔ کرم نہیں تو اور کیا کرم ہے، کیوں نہ ہم سیلیبریٹ کریں؟ تم دیکھتے دیکھتے جلتے رہ جاؤ گے، ہم اپنے سینوں کو عشق رسول سے بھرتے رہیں۔ یہی تو فیض ہے، اس فیض کو حاصل کرنا ہے، اس فیض کے ساتھ وفا کرنی ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ چاہے ہمارے بھائی ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، ہماری بہنیں ہو، سب کے لیے یہی میسج ہے کہ ایمان کو کامل کرنا ہے تو نبی سے وفا کرنی ہوگا، نبی کے ذکر سے پیار کرنا ہوگا، نبی کی شان میں عزت اور احترام سے پیش آنا ہوگا۔ دنیا کے بادشاہوں کے پاس جاتے ہو، بڑے بڑے صدر ہیں، I don't want to mention the name، لیکن ہر ایک صدر کے پاس سکھانے کے لیے کون ہوتا ہے؟ جو اس کے وزیر ہوتے ہیں نا، کس طرح جانا ہے، کس طرح ملنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کو سکھانے کے لیے وزیر ہوتے ہیں، لیکن میرے نبی کی بارگاہ میں جانے کے لیے، سکھانے کے لیے رب سکھاتا ہے۔ رب سکھاتا ہے کہ کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح بولنا ہے، کس طرح چلنا ہے، یہ رب نے سکھایا ہے۔ تو پھر دیکھو میرے نبی کی شان کتنی ہوگی۔ یہ تمہاری میری سوچ سے برا ہے۔ آؤ ذکر کرو نبی کا، نبی سے وفا کر لو، اور ایسے علماء حق کے ساتھ بیٹھو جن کے سینے علوم دینیہ سے بھی منور ہیں، اور جن کے سینوں میں عشق رسول کا بھی فیض ہے۔ حضور سے وفا کر کے دیکھو۔ سیدنا حضرت ایک صحابی رسول حضرت مخزورہ رضی اللہ عنہ، یہی نام ہے، وہ صحابی، ان کی لمبی لمبی زلفیں تھیں۔ ساروں نے کہا اتنی لمبی کیوں کر دی ہے، اتنی رکھتے یا اتنی رکھتے، لمبی کیوں کر دی ہیں؟ اب اس کا عشق تھا، اس کی وفا تھی۔ اس نے کہا تمہیں کیا پتا، ایک بار میرے نبی نے ادھر ہاتھ مبارک لگایا تھا، میں کیسے برداشت کروں کہ نبی کا ہاتھ لگے اور میں سے کاٹتا رہوں۔ یہ وہ عشق تھا، یہ وہ وفا تھی میرے نبی کے ساتھ۔ میرا نبی دہن مبارک نکالتا ہے، لعاب دہن، بڑے بڑا بادشاہ ہو تو کرات آ جاتی ہے، لیکن نبی کا دہن نکلتا ہے تو عاشق مل کے چہروں پہ ملتے ہیں۔ یہ وہ عشق تھا حضور کا، جو ہے نا تم پانی پیتے ہو ہم پیتے ہیں، یہ تو عشق کی باتیں ادھر چلی جائیں گی۔ اسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس میں جراثیم آ گئے، لیکن نبی پیتا ہے تو وہ شفا بن جاتا ہے۔ عاشق ہے لے کے جاتے ہیں، نبی ہاتھ لگاتا ہے، یہ پانی تھا اب نبی کا ہاتھ لگا ہے، یہ شفا بن گئی۔ وہ عشق ان صحابہ کا عشق بات کر رہا ہوں، آج ہم نے بھی اسی عشق کا اظہار کرنا۔ یہ تو میرے نبی ریگارڈنگ ٹو دا کریکٹر اینڈ دا پرسنالٹی آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی آمد کا تذکرہ دیکھو نا، ہائے ہائے، آپ کی والدہ محترمہ، میں قربان جاؤں ان کی قبروں پر رحمت ہو۔ اس نبی کی والدہ کی کتنی شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آبا گئے نا تو قبر انور کے پاس حج کی طرف جا رہے تھے، راستہ بدل کے اپنی والدہ کی قبر کی طرف چلے گئے۔ یہی سکھایا کہ اولیاء کے قبور پہ جایا کرو، وہ ولیہ ہے نا، نبی ہے، لیڈرز آف دا پروفٹ، مرسی فار انٹائر ہیومینٹی اینڈ دا لاسٹ ان پروفٹہڈ۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ان کا یہ جو ہے نا ایک فقہ میں یہ قانون انہوں نے بتایا، یہ مسئلہ حل کر دیا کہ ہمارا ایمان ہے میرا نبی آخری نبی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آپ امام ابو حنیفہ عاشق رسول کو کیا فتویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دعویٰ ان کے زمانے میں ایک نے دعویٰ کیا تھا، انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی واصل جہنم، جو اسے یہ بھی اختیار دے کہ اس کی دلیل سنو وہ بھی جہنم میں چلا جائے۔ اس کی دلیل کو بھی نہیں سننا، ہم اس نبی کے غلام ہیں، اس نبی کے عاشق ہیں، اس نبی سے وفا کرنے والے، اس نبی سے پیار کرنے والے، اس نبی کی اداؤں کو اپنے سینے میں بسانے والے۔